کا ذریعہ بنا۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ غرباء کو جب آپ مال دیں گے تو پھر ان سے جو دعائیں حاصل ہوتی ہیں اور ان دعاؤں سے وہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں برسنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اور پھر چوتھا فائدہ ارشاد فرمایا تمہارے جو مال ہیں جب زکوٰۃ کی صورت میں چلے جاتے ہیں تو باقی ماندہ مال جو ہے وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ پانچواں فائدہ زکوٰۃ دینے کا یہ ہے کہ معاشر کے دن 1 روپے کے عوض اللہ 700 روپے عوض عطا فرمائے، یعنی 700 نیکی، 700 درجات بلند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے کہ جس نے 7 بالیں اگائیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے۔ کیا مطلب کہ جب کسان دیہات کے اندر زمین میں کھیتی کے لیے گندم کی بجائی کرتے ہیں نا تو وہ آپ دیکھتے ہو کہ ایک ایک دانہ کر کے نا بکھیر دیتے ہیں۔ اب ایک دانہ جب وہ زمین سے نکلتا ہے نا باہر تو وہ 100 دانے بلکہ اس سے بھی زیادہ، آپ نے تو ایک دانہ دیا تھا اور اس میں 700 حبہ، اللہ فرماتا ہے 100 دانے، ایک دانے کو 100 دانوں تک کس نے پہنچایا؟ اللہ تعالیٰ نے پہنچایا۔ اور پھر یہ ایک مثال دے کر اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ ایک دانہ تم نے زمین پر بھروسہ کر کے دیا تو اللہ نے تمہارے اس دانے کے عوض تمہیں 100 دانے دیے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ محشر کے دن بھی تمہارا جو مال اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کی صورت میں گیا، ایک تو تم اپنے فرض کی ادائیگی سے فارغ ہوئے، اور پھر اللہ کی طرف سے جو انعامات ہیں، اعزازات ہیں، اکرام ہیں، عزتیں ہیں، وہ الگ ہیں۔ وہ چیزیں اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ تو 100 حبہ، یہ 100 دانے تو ایک مثال ہم نے دی ہے، اور باقی وہ تو اللہ کی بارگاہ ہے۔ آپ کی نیت، آپ کی محبت، آپ کا پیار اللہ کی راہ میں جس انداز میں آپ نے چیز پیش کی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا۔ تو اس لیے فرمایا واللہ یضاعف، اور اللہ اس سے بھی دگنا فرما کر واپس لوٹا دیتا ہے۔ کیوں؟ تم نے زکوٰۃ دی، صدقات دیے اپنی وسعت کے مطابق۔ اللہ فرماتا ہے کہ اصل وسعت والا تو میں ہوں، واللہ واسع علیم۔ اصل اللہ فرماتا ہے وسعت والا، وسیع ذات جو ہے وہ تو میری ذات ہے، اور میں علیم ہوں، میں جانتا ہوں کہ تم نے جو کچھ کیا ہے، اللہ فرماتا ہے سب میرے علم میں ہے۔ تو اب قرآن پاک کی اتنی تفصیل کے بعد ہمارا ہر چیز پر ایمان ہو۔ کوئی ہمارے سے پوچھے، بچے سے بھی پوچھے تمہیں کس نے پیدا کیا، ہر ایک یقیناً یہی کہے گا کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا۔ اب اس پر تو ایمان پختہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا، زمینوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ ہر چیز پر ہمارا ایمان پختہ ہو، پھر جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز دینی پڑے تو پھر ہم سوچیں کہ اس سے تو مال میں کمی آئے گی، یہ تو ایسے ہوگا، یہ تو ایسے ہوگا۔ اللہ اکبر، ایسا نہ کیجئے، بلکہ ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے مخاطب ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں سے
جو زکوٰۃ لائے ہیں نا آپ ان سے یہ صدقہ لے لیجئے، اور جس کے ذریعے آپ ان کے دلوں کو پاک اور صاف کر دیں گے۔ اب دیکھیے یہ قرآن پاک ہے، اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ من ادا زکوٰۃ مالہ فقد ذہب عنہ شرہ، کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے بے شک اس سے اس مال کے اندر جو شر ہوتا ہے وہ دور کر دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو مال ہم کما رہے ہوتے ہیں نا، اس کے اندر ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں علم نہیں ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس کے اندر کوئی کیڑے نے اس چیز کو کھا کر کوئی ایسی چیز ہو کہ جو زہر آلود ہو، ہمارے لیے نقصان دہ چیز ہو، اور ہمارے بچے اور ہم اس چیز کو کھانے والے ہوں، جو بعد ازاں وہ ہمارے لیے شر بنے۔ تو اس مال کی زکوٰۃ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس شر کو ہی دور فرماتا ہے، اور وہ مال ہمارے لیے پاک اور صاف بن جاتا ہے، جس میں سوائے برکات کے اور کچھ نہیں رہ جاتا۔ اور میرے عزیزوں ذرا خیال کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہے یہ معاملات ہمارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں، کسی انسان کے ساتھ نہیں۔ اس لیے زکوٰۃ خوش اسلوبی سے، محبت سے ادا کرو، اور اس میں کوئی قدغن اور کوئی ذہن کے اندر بخل، کوئی کنجوسی، کوئی ایسی بات ہرگز نہیں آنی چاہیے۔ اور یاد رکھیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اس سے قرآنی آیات بھی بھرپور ہیں، اور احادیث مصطفیٰ میں جو وعیدیں آئی ہیں، اللہ کی پناہ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ یوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان قریب یہ جو تم نے بخل کا کام لیا، اور اس مال میں جو زکوٰۃ بنتی تھی اور تم نے ادا نہ کر کے تم نے بخل کا کام کیا ہے، تو یہ مال ان قریب تمہارے گلوں کے اندر توق بن جائے گا، توق بنا کر تمہارے گلوں کے اندر ڈال دیں گے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا مال قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا۔ جس مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، وہ مال ایک سانپ کی شکل میں آ جائے گا، اور وہ سانپ گلوں کے اندر چمٹ جائے گا، اور گلے کا توق بن کر اور انسان کو کھانا شروع کر دے گا۔ اور جو مال ہمیں کھائے، ہمیں کاٹے، ہماری دنیا میں بھی بے برکتی اس کی وجہ سے آئے، تو ایسے مال کو رکھ کر ہم نے کرنا کیا ہے؟ جی ہاں، قارون کا واقعہ پڑھ کے دیکھ لیں، یہی مال فرعون، حامان، شداد، نمرود، ان کے جو واقعات قرآن میں پڑھے ہیں، یاد رکھیں یہ مال ہی کی وجہ سے برباد ہوئے تھے۔ بلکہ حضور کے ایک امتی سالبہ جن کا نام بڑا معروف ہے، یاد رکھیں یہ حضور کے پاس آئے تھے۔ تفسیر مدارک نے لکھا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ کے تحت لکھتے ہیں کہ سالبہ حضور کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ بڑا غریب ہوں، میری گزر اوقات بڑی مشکل ہے، تو جناب میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ میرے مال میں کوئی برکت دے، میرا کوئی رزق کا معاملہ ہو جائے۔ اچھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سالبہ اللہ برکت کرے گا، واپس چلے جاؤ۔ پھر وہ آ گئے، پھر آئے، آخر حضور نے دعا کر دی کہ یا اللہ اس کے مال میں برکت کر دے۔ انہوں نے چاند بکریوں سے کام شروع کیا، اللہ نے ان میں برکت اتنا ڈالی کہ پہلے وہ مدینہ شریف میں رہتے تھے، اب وہ جناب مال اتنا زیادہ ہو گیا کہ انہیں مدینہ شریف چھوڑ کر جنگل میں جانا پڑا۔ جب وہ جنگل میں گئے تو پہلے ایک نماز، پھر 5 نمازیں چھوڑ بیٹھے، پھر یہاں تک کہ جمعۃ المبارک بھی نہ پڑھ سکتے اس مال کی وجہ سے۔ لیکن ایک دن حضور نے دیکھا صحابہ کرام میں کہ فلاں بندہ نہیں ہے، تو آپ نے نام لے کر فرمایا کہ سالبہ کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ تو اب جنگل میں چلا گیا۔ تو حضور کی زبان سے نکلا کہ اے سالبہ تو مارا گیا، اے سالبہ تو مارا گیا۔ حضور کی زبان سے اس طرح کے کلمات نکل گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دے دیا۔ جب زکوٰۃ کے احکامات آئے تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو روانہ کیا
کہ جاؤ بھائی فلاں فلاں علاقوں کے اندر ان لوگوں سے ملو، ان کے مال کا حساب و کتاب۔ پہلے زکوٰۃ اس طرح سے ادا ہوتی تھی اور آج تو طریقے ہی بدل گئے ہیں جی۔ تو یہ دیکھ لیں کہ آپ علیہ السلام صحابہ کرام کو بھیجتے تھے تاکہ زکوٰۃ وصول کی جائے، پھر جو مستحقین ہیں ان تک اس زکوٰۃ کو پہنچایا جائے۔ یہ طریقہ کار چلتا تھا، یاد رکھیے۔ اور جب آپ علیہ السلام کے صحابہ ثعلبہ کے پاس پہنچے تو ثعلبہ نے دیکھا، حضور کا پیغام پہنچایا، کہا کہ بھئی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ جب اس نے مال دیکھا، پہاڑوں کے درمیان کئی پہاڑ اس کے مال سے بھرے پڑے تھے، اور وہ جناب اس نے کہا کہ یہ تو ٹیکس ہے، یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ یعنی اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ کلمہ گو تھا، نمازی تھا، حضور کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، اس ایک زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے وہ کہاں تک پہنچا؟ ظاہر ہے اللہ کا بھی نافرمان ہو گیا اور اس کے محبوب کا بھی نافرمان ہو گیا۔ جب صحابہ کرام واپس آئے، حضور کو بتایا کہ یا رسول اللہ ہم فلاں فلاں جگہ پہ گئے تھے اور ثعلبہ کے پاس بھی گئے تھے، اور ثعلبہ نے یہ کہہ کر ہمیں واپس کیا کہ یہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، یہ تو ٹیکس ہے، ہم کیوں دیں؟ آپ علیہ السلام کی زبان سے نکلا کہ اے ثعلبہ، میں نے تجھے کہا تھا کہ کثرت مال کی تو میرے سے دعا نہ کرو، کہ آج تو کہاں پہنچا؟ تھوڑا ہی عرصہ گزرا، ثعلبہ کے دل میں خیال آئے، رویا اور اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی اور حضور کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ اسے قبول فرما لیں اسے۔ حضور نے فرمایا کہ میں تیرا مال قبول نہیں کروں۔ آخر کار واپس ہو گیا، حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر ابو بکر صدیق کے پاس آیا، انہوں نے کہا جو مال حضور نے قبول نہیں کیا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اسی طرح حضرت عمر کا دور اس نے پایا، یہاں تک مفسرین نے لکھا کہ اس نے حضرت عثمان کا دور بھی پایا۔ حضرت عثمان کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے اتنے احباب چلے گئے، انہوں نے تیرا مال قبول نہیں کیا تو عثمان کیسے قبول کرے گا؟ لہذا تیرے مال کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ مال جس سے حقوق اللہ، حقوق العباد وابستہ ہیں، اس مال کو ذرا سوچ کر سمجھ کر استعمال میں لائیے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک مال جو ہے، ہم تو ایک امین ہیں، یہ امانت ہے ہمارے پاس، اور اس کے اندر حقوق شامل ہے۔ جب ہم ان حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے چلیں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اور اگر ہم نے یہی سمجھا کہ یہ ٹیکس ہے اور اس میں زیادتی ہے، اتنا مال جاتا ہے، اس میں میرا نقصان ہے، میں کیسے زکوٰۃ ادا کروں؟ تو یاد رکھیے پھر قیامت کا دن تو بڑا مشکل ہے۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے جس کے لیے ہم اتنی سوچ رکھ کے بیٹھ گئے کہ اس میں تو نقصان ہے۔ تو یہ مال دیا کس نے تھا؟ اس میں برکت کس نے ڈالی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی۔ تو ہم نے زکوٰۃ کس کو دینی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو دینی ہے۔ جو اللہ کا حکم ہے تو ہم دے رہے ہیں نا، وگرنہ تو کوئی کسی کو ایک روپیہ بھی نہ دے۔ اور یاد رکھیے جب سارا نظام ہی اللہ کا ہے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا، اور ہمیں مال و دولت سب کچھ جب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو پھر اس کی راہ کے اندر ہم سوچیں کیوں؟ تو اس لیے ماہ رمضان کی آمد ہے، اپنے زکوٰۃ کا حساب لگاؤ، اور جن کا سال، کیونکہ حولان حول شرط ہے، سال پورا ہو گیا ہے تو وہ اپنے مال کا حساب لگائیں، تاکہ ہمارے ساتھ ماہ رمضان میں جو غربا ہیں، جو مساکین ہیں، جو مستحقین ہیں، جو آپ کی زکوٰۃ کے منتظر ہیں، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ روزے رکھ سکیں، ماہ رمضان کی بہاریں برکتیں حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔